حرف الردع کلا وقد جاء بمعنى حقا تاء التانیث الساکنۃ تلحق الماضی لتانیث المسند الیہ فإن كان ظاہرا غیر حقیقی فمخیر وأما الحاق علامة التثنیة والجمعین فضعیف. حرف ردا بھائی، ردا کا معنی ہے ڈانٹنا، زجر، ڈانٹنا، روکنے کا لفظ بھائی، وہ کلا ہے بھائی، کلا. کسی کام پر کسی کو روکنے، منع کرنے اور ڈانٹنے کے لیے کلا عربی میں آتا ہے بھائی، کلا. جی تو مثلا کوئی کسی شخص کو آپ کو کہتا ہے بھائی زید یبغضک، زید کیا کرتا ہے؟ آپ سے بغض رکھتا ہے. آپ فوراً کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ڈانٹ کے طور پر اس کو کہتے ہیں ہرگز نہیں، یعنی تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، تو بطور ڈانٹ کے کہا جاتا ہے کلا. اور کبھی کبھار امر کا جواب نفی کے ساتھ دینے کے لیے بھی کلا استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ کو کوئی شخص کہتا ہے اضرب زیدن، زید کی کیا کرو؟ زید کی پٹائی کرو. آپ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا میں نہیں کروں گا. تو دیکھا، جواب امر نہیں کے ساتھ دینے کے لیے. وقد جاء بمعنى حقا، اور کبھی یہ حقا کے معنی میں بھی آتا ہے بھائی، یعنی تاکید، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے انا ہے بھائی، آپ نے کہا زید قائم، کیا معنی ہے؟ زید کھڑا ہے. اس پر آپ انا لے آتے ہیں. انا نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تاکید کا فائدہ دیا. انا زیدن قائم، کی یقیناً زید کھڑا ہے. تو اسی طرح کبھی کبھار کلا بھی لے آتے ہیں بھئی. یہ کلا بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تحقیق اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے جملے کے اندر، جیسے انا نے دیا تھا. جیسے قرآن میں آتا ہے بھئی کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. یہ کلا کس معنی میں ہے؟ حقا کے معنی میں بھئی. وہی انا والا معنی ادا کر رہا ہے، جملے میں تاکید پیدا کر رہا ہے. کلا سیعلمون، یقیناً عن قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً عن قریب وہ جان لیں گے. تاء التانیث الساکنۃ، الساکنۃ تا کی صفت ہے، تانیث نہیں ساکن، بلکہ وہ تا کیا ہے؟ ساکنہ ہے. تو تاء التانیث، التانیث تو مجرور ہے، اور الساکنۃ تا کی صفت وہ مرفوع، تو صفت بھی مرفوع. تائے تانیث، وہ تائے تانیث الساکنۃ جو کیا ہو؟ ساکن ہو. تلحق الماضی، یہ ماضی کے ساتھ ملتی ہے، ماضی کے آخر میں لتانیث المسند الیہ، مسند الیہ کی مؤنث ہونے کی وجہ سے، مسند الیہ کی تانیث کی وجہ سے. بھائی دیکھو بھائی، میں کہتا ہوں ضرب زیدن، ضربہ کا اسناد میں نے کس کی طرف کیا؟ زید مذکر کی طرف. لیکن یہی ضربہ کا اسناد اگر میں ہندن مؤنث کی طرف کرنا چاہوں تو کیا کہوں گا؟ ضربت ہندن. یہ تائے تانیث جو ماضی کے ساتھ میں نے ملائی بھئی، یہ سمجھ میں آئے، یہ حرف ہے، یاد رکھنا. یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم نہیں، ضمیر نہیں ہے. یہ اس کو کبھی ضمیر نہ سمجھ لینا. یہ صرف یہ بتلانے کے لیے لائی جاتی ہے کہ یہ جو فعل ہے آگے اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مؤنث کی طرف ہو رہا ہے. سورج سمجھ میں آئی؟ تو ضربت کی تا نے صرف یہ بتلایا کہ اس کا مسند الیہ کون ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے. تو کہتے ہیں تائے تانیث ساکنہ تلحق الماضی، ماضی کے ساتھ ملتی ہے لتانیث المسند الیہ، مسند الیہ کی تانیث کی وجہ سے. فَإِن كَانَ ظَاهِرًا، اگر وہ اس میں ظاہر ہوا، وہ مسند الیہ کیا ہوا؟ اس میں ظاہر ہوا. غیر حقیقی، ایسا اس میں ظاہر جو کیا ہے؟ غیر، یعنی مؤنث غیر حقیقی ہے. فَمُخَيَّرٌ اَيْ فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، مبتدا محذوف ہے، تو پھر آپ مخیر ہیں، یعنی آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے. چاہیں تو تائے تانیث لائیں، چاہیں تو تائے دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں طلع الشمس،
سورج طلوع ہوا. اب فعل کا اسناد میں کس کی طرف کر رہا ہوں؟ اس میں ظاہر کی طرف, اور یہ اس میں ظاہر بھی عربی میں مؤنث مستعمل ہے الشمس کا لفظ, لیکن کیا مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ غیر حقیقی ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں. اور جب اس میں فعل کا اسناد کیا جائے مؤنث غیر حقیقی کی طرف تو آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو فعل کو مذکر لائیں, آپ چاہیں تو فعل کو مؤنث لائیں, یعنی وہ تائے تانیث کو ساتھ ملائیں یا تائے تانیث کو ساتھ نہ ملائیں. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں طلع الشمس, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں طلعت الشمس. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی آپ کو اختیار ہے لانے کا تاکہ اور حذف کرنے. وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعَيْنِ فَضَعِيفٌ. بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کا فاعل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فعل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے. ضربہ کا فاعل زیدن آ رہا ہے اس میں ظاہر, کیا کہیں گے؟ ضربہ زیدن. اور اگر ضربہ کا فاعل الزیدانی تثنیہ آ رہا ہے پھر بھی فعل مفردی ضربہ ہی رہے گا, اس کو تثنیہ نہیں بنائیں گے, ضربہ الزیدانی یوں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ ضربہ الزیدانی, ضربہ الزیدانی. یہ تو میں توڑ کر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ضربہ الزیدانی. اچھا, اور اگر جمع آ جائے بھائی, اس میں ظاہر کس قسم کا آ رہا ہے؟ جمع ہے, پھر بھی مفرد ہی رہے گا. مثلا الزیدون کو آپ فاعل بنانا چاہتے ہیں ضربہ کے لیے تو کیسے کہیں گے؟ ضربہ الزیدون. جی ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ضربہ الزیدون. سورج سمجھ میں آئے بھائی؟ تو فعل مفرد ہی رہے گا, فعل مفرد ہی رہے گا بھائی. یہ تو جمع مذکر میں تھا بھائی, جمع مؤنث میں بھی اسی طرح, جمع مؤنث میں بھی. اچھا, تو کہتے ہیں اگر فعل کے ساتھ بعض اوقات ضمیر بھی ساتھ بظاہر ملی ہوئی ہوتی ہے, آگے فاعل اس میں ظاہر تثنیہ آتا ہے اور ساتھ وہ ضربہ الف بھی ساتھ ملا ہوتا ہے, ضربہ الزیدانی, ضربو الزیدون, ضربنا النساء. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اولاً تو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھو, فعل کو جب فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہو فعل کو تثنیہ اور جمع نہیں لائیں گے, یعنی اس کے ساتھ ضمیر کوئی نہیں لگائیں گے. لیکن اگر آ جائے ساتھ تو یاد رکھنا اس موقع پر کہ مثلا الزیدانی کی طرف اسناد ہو رہا ہے اور فعل بھی ضربہ التثنیہ نظر آ رہا ہے آپ کو, تو سمجھ لینا یہ الف جو ہے ضربہ کے ساتھ یہ ضمیر نہیں ہے, یہ اب صرف تثنیہ کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ ویسے تو ضربہ کا ہو تو یہ الف کیا ہے؟ ضمیر ہے تثنیہ کی, لیکن جب آگے فاعل اس میں ظاہر بھی آ رہا ہو تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ صرف تثنیہ کی علامت ہے, اب یہ ضمیر نہیں. ورنہ تو کہتے ہیں خرابی لازم آئے گی اضمار قبل الذکر. کیا لازم آئے گی؟ یہ بھی تثنیہ کی ضمیر اسی کو لوٹ رہی ہے جو بعد میں آ رہا ہے, تو اس کو وہ تو مستدل ہے بعد میں آ رہا ہے, اور ضمیر کیا ہے؟ پہلے آ گئی, تو اور یہ اضمار قبل الذکر ہے جو کہ جائز نہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں ضربو الزیدون, ضربو الزیدون, تو یہاں پر بھی دیکھیے واو پہلے آ گیا اور واو ہے جمع کی ضمیر اور آگے فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے, اور تو لہذا اس صورت میں کیا خرابی لازم آئی؟ اضمار قبل الذکر لازم آئے گا بھائی. تو لہذا اگر کہیں ایسا آ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ وہ جو ساتھ ملا ہوا ہے اس وقت یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. یہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ضربہ کا اسناد ہو رہا ہے یہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ جمع مذکر کی طرف ہو رہا ہے. اسی طرح ضربنا النساء, ضربنا کے ساتھ ہی نون جمع ملا ہوا ہے اور آگے النساء فاعل بھی اس میں ظاہر آ رہا ہے, حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر آئے فعل کو کیا رکھتے ہیں؟ مفرد. تو یہاں تو نون جمع مؤنث کی ضمیر بھی ساتھ ہے, تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے آپ نے بھائی؟ یہ ضربنا یہ نون کیا ہے؟
صرف جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ اس وقت ضمیر نہیں، اور النساء فاعل ہے۔ تو یہ جمع مؤنث کے نون نے صرف یہ بتلا دیا کہ اس فعل کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے۔ جیسے ضربت کی تا نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس فعل کا اسناد کس کی طرف ہے، مؤنث کی طرف ہے، اسی طرح ضربنا کے نون نے بھی بتلا دیا کہ اس فعل کا اسناد کس کی طرف ہے، جمع مؤنث کی طرف ہو رہا ہے۔ تو یہ ضمیر اس وقت نہیں، ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی، اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو کبھی کبھار ایسا بھی آپ کو ملے گا عربی کے اندر ہے کہ الف تثنیہ کی صورت میں آگے تثنیہ اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہے، فعل کے ساتھ بھی کون سی ضمیر بظاہر ملی ہوئی ہوگی؟ تو کبھی کبھار آپ کو کیا نظر آئے گی اس میں، ضربا الزیدانی، آگے تثنیہ کی طرف اس فعل کا اسناد ہو رہا ہے اور فعل کے ساتھ ہی کیا ملی ہوئی ہوگی، بظاہر تثنیہ کی ضمیر ملی ہوئی ہوگی۔ کبھی فعل کا اسناد جمع مذکر کی طرف ہوگا اور اس کے ساتھ فعل کے ساتھ جمع مذکر کی ضمیر بھی ہوگی۔ اسی طرح فعل کا اسناد کبھی جمع مؤنث کی طرف ہو رہا ہوگا اور ساتھ جمع مؤنث کی ضمیر۔ تو ایسے موقع پر اس کو کیا بنانا ہے، صرف علامت بنانا ہے، ضمیر قرار نہیں، ورنہ اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔ اور نیز اگر ایسا کہیں آ بھی جائے تو یاد رکھنا یہ لغت ضعیف ہے۔ یہ لغت کیا ہے، فصیح لغت یہ ہے کہ فعل کو صورتاً بھی کیا لایا جائے، مفرد لایا جائے، اس میں تثنیہ اور جمع کی علامت ساتھ نہ ملائی جائے۔ تو اگر آ جائے تو جائز ہے، لیکن کس قسم کی لغت ہے، یہ ضعیف لغت ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں، وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ، اور باقی ملانا تثنیہ کی علامت کا، وَالْجَمْعَيْنِ، اور دونوں جمعوں کی علامت کا۔ کون سی دونوں جمعیں، ایک جمع مذکر اور ایک جمع مؤنث۔ فَضَعِيفٌ، یہ کیا ہے، ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی۔ التنوین، تنوین جو ہے نون ساکنۃ تتبع حرکۃ الآخر لا لتاکید الفعل، تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہے، تتبع حرکۃ الآخر، جو کلمے کے آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ رجلن، رجلن پہ کیا ہے، مثلا جاءنی رجلن، رجلن پہ آ رہا ہے رفع، رفع کے تابع ایک نون ہے، رجلن، یہ نون ساکن نہیں پڑھ رہا آخر میں، یہ تنوین ہے، یہ آخری حرکت کے تابع ہوگا۔ ضربت رجلن، دیکھا نصب کے تابع ہو گیا۔ مررت برجل، اب یہ کس کے تابع ہو گیا، جار کے تابع ہو گیا۔ تو یہ معنی ہے وہ نون تنوین، وہ نون ساکن ہے جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے، لا لتاکید الفعل، نہ کہ تاکید، یعنی فعل کی تاکید کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ اس کے ذریعے صاحب قافیہ دراصل احتراز کر رہے ہیں نون تاکید سے۔ نون خفیفہ اور ثقیلہ پڑھا یا نہیں آپ نے، تو نون خفیفہ بھی تو نون ساکن ہوتا ہے۔ اضربن، یہ نون کیا ہے، نون خفیفہ ساکن ہے، تو کہتے ہیں نہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ تنوین سے وہ والا نون مراد نہیں ہے، اس کا آگے الگ ذکر آ رہا ہے بھائی جی۔ تو لا لتاکید فعل کے لیے نہیں ہوگا۔ وَهُوَ لِلتَّمَكُّنِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْعِوَضِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالتَّرَنُّمِ، اور یہ 5 قسم پر ہے، یا تنوین تمکن کے لیے ہوگی، یا تنکیر کے لیے، یا عوض کے لیے، یا مقابلہ کے لیے، یا ترنم کے لیے۔ ان میں سے یاد رکھو یہ جو پہلی 4 ہیں یہ خاص ہیں اسم کے ساتھ، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض اور تنوین مقابلہ، یہ صرف اسم میں آئیں گی، فعل کے اندر یا حرف کے اندر، جبکہ آخری جو تنوین ترنم ہے وہ فعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی آ سکتی ہے بھائی۔ اچھا یہ کہتے کس کو ہیں، تنوین تمکن۔ تنوین تمکن اسم کے آخر میں آتی ہے بعض اوقات، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اسم متمکن ہے مقتضی اسمیت کے اندر۔ یہ اسم کیا ہے، مقتضی اسمیت کے اندر متمکن ہے، یعنی پختہ ہے۔ کیا ہے، پختہ ہے، خوب پختہ ہے بھائی، پختہ ہے بھائی مقتضی اسمیت کے اندر۔ تو یہ بتلاتا ہے کہ اسم مقتضی اسمیت، اسمیت کا جو تقاضا ہے اس کے اندر خوب پختہ ہے، یعنی غیر منصرف نہیں ہے،
یعنی منصرف ہے. یعنی کیا ہے؟ منصرف ہے، مقتضی اسمیت میں پختہ ہے. تو غیر منصرف میں تو آپ نے پڑھا تھا، اس غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ آ جاتی ہے. تو فعل کے ساتھ اس کی کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ غیر منصرف کی مشابہت آ جاتی ہے فرعیت کے اندر بھائی. وہاں بحث آپ پڑھ چکے ہیں بھائی. تو جیسے فعل کے اندر کسرہ اور تنوین نہیں آتے بھائی، اسی طرح غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتے. لیکن یہ جس پر تنوین تمکن آ جائے یہ بتلاتا ہے کہ یہ اسم مقتضی اسمیت میں بڑا پختہ ہے، یعنی اس کے فعل کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے مشابہت نہیں. جب مشابہت نہیں ہے تو اس پر کیا؟ یہ اسم منصرف ہے، غیر منصرف نے، لہذا اس پر تنوین آئے گی بھائی. جیسے میں کہتا ہوں بھائی زیدن، یہ زیدن پر تنوین آئی. کون سی تنوین ہے بھائی؟ یاد رکھو یہ تنوین تمکن ہے. اس تنوین نے بتلایا کہ زید غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ زید کیا ہے؟ منصرف، کیونکہ غیر منصرف طور پر تو تنوین نہیں آتی. جی. والتنکیر، اور کبھی تنوین کس لیے آئے گی؟ تنکیر. تنوین تنکیر وہ ہے جب کسی اسم پر آئے تو یہ بتلا دے یہ نکرہ ہے معرفہ نہیں. نکرہ ہے معرفہ، یہ اسم فعل کے اندر آیا کرتی ہے، یاد رکھو. کس کے اندر؟ عام فعل نہیں، اسم فعل کے اندر. جیسے ہے فہ، فاد اور ہا کے ساتھ فہ، اور اسی پر کبھی تنوین لے آتے ہیں فہن، تو کبھی بغیر تنوین کے فہ اور کبھی تنوین کے ساتھ فہن. تو یہ اسم فعل ہے. تو اس کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ. فہ کا کیا معنی ہے؟ خاموش. لیکن فہ بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ، اور تنوین کے ساتھ ہو تو نکرہ. تو فہ اگر معرفہ ہو بغیر تنوین کے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ابھی چپ کر جاؤ، فی الحال کیا ہو جاؤ؟ فوراً خاموش ہو جاؤ. اور اگر فہین ہے تو اس کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ کسی بھی وقت. خاموش ہو جاؤ یعنی یوں کہو بھائی کہ کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، کبھی تو خاموش، کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ. صورت سمجھ میں آئی؟ تو فہ ہے معرفہ. معرفہ کا کیا معنی؟ ابھی خاموش ہو جاؤ. اور فہین نکرہ ہے، اس میں تعین نہیں ہے، کسی بھی وقت کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ صرف اس میں فعل کے اندر آیا کرتی ہے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے رجلن کے اندر یہ تنوین کون سی تنوین ہے؟ یہ تنوین تنکیر ہے یا تنوین تمکن ہے؟ جی، یہ تنوین تمکن ہے، تنوین تنکیر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی آدمی کا میں نام ہی رکھ دیتا ہوں رجلن، نام ہی میں نے اس کا بنا دیا، کیا؟ رجل، اس کا نام رکھ دیا، تو اب تو معرفہ بن گیا یا نہیں؟ اب تو اس پہ تنوین نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر بھی اس پر کیا آئے گی؟ تنوین آئے گی. معلوم ہوا اگر یہ تنکیر والی ہوتی تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا اس کو؟ اب عالم کی صورت میں معرفہ بن گئی تو اب یہ تنوین نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی آپ یوں ہی کہیں گے جاءنی رجلن، رأیت رجلن، مررت برجلن. تنوین اسی طرح آئیں گی. معلوم ہو یہ تنکیر کی تنوین نہیں ہے، ورنہ تو اب یہ معرفہ بن چکا ہے، اسے نہیں آنا چاہیے تھا. معلوم ہو یہ تمکن کی تنوین ہے. یہ بتلا رہا ہے کہ یہ سب مقتضی اسمیت میں کیا ہے؟ بڑا پختہ ہے، یعنی فعل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھا جائے. والعوض، اور تنوین عوض کبھی کبھار مضاف الیہ کے عوض میں تنوین لاتے ہیں بھائی. کبھی کس کے عوض میں لاتے ہیں؟ مضاف الیہ. جیسے دیکھو بھائی آپ پڑھتے ہیں عربی میں حینئذ، کیا پڑھتے ہیں؟ حینئذ. یہ اصل میں کیا تھا؟ حینئذ کانا کذا، حینئذ کانا. تو یہ کانا کذا پورا جملہ مضاف الیہ تھا، کس کی طرف؟ اذ کی طرف. حینئذ کانا کذا پورا جملہ کس کی طرف؟ مضاف الیہ تھا، اذ کی طرف. اور پھر کیا کیا گیا؟ کانا کذا پورے جملے کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے عوض اس کو کیا دے دی گئی؟ تنوین. کیا پڑھا آپ نے؟ حینئذ. اسی طرح یومئذ، یہ اصل میں کیا تھا؟ یومئذ کانا کذا. پھر کانا کذا پورا جملہ مضاف الیہ تھا اور اذ کیا تھا؟ مضاف تھا. تو اس کانا کذا کو حذف کر کے اس کے عوض میں اس کو کیا دے دی گئی؟ تنوین. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یومئذ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
تو یہ جو یوم اذن حین اذن میں اذن پر آپ تنوین پڑھتے ہیں، یہ تنوین عوض ہے، پورا جملہ حذف ہوا ہے، جو مضاف الیہ تھا اس مضاف الیہ کے عوض میں کیا لے آئے؟ تنوین. یہ تنوین عوض کہلاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا آپ کو قیمتی نقطہ بتلاؤں بھائی، یہ تنوین عوض ہر جگہ نہیں آتی، یہ صرف 4 جگہ آتی ہے. یا تو یہ آئے گی کس کے ساتھ آئے گی؟ کلو کے ساتھ آئے گی، کلو کے ساتھ. نمبر 2 بازو کے ساتھ. نمبر 3 ایو کے ساتھ، ایو. اور نمبر 4 بعض ظروف بھائی، بعض ظروف. تنوین عوض کتنی جگہ آئے گی؟ 4. کلن، بعضن، ایون اور بعض ظروف بھائی، بعض ظروف. بھائی عبارتوں کے اندر آپ اکثر پڑھیں گے، کہیں پر آئے گا کلن، کلن یا کلن وغیرہ کا لفظ آئے گا، تو آپ ہمیشہ سمجھ جانا کہ یہ جو کلو پر تنوین آ رہی ہے کون سی تنوین ہے؟ تنوین اکثر استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، سمجھ جانا ہے کہ یہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین عوض ہے. اس لیے کہ کلو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اور اس پہ تنوین آ رہی ہے، آگے مضاف الیہ نہیں آ رہا، معلوم ہوا یہ عوض ہے کس سے؟ مضاف. تو اکثر جو ہوتا ہے واحد کا لفظ آگے مضاف معذوف ہوتا ہے، کل واحد. کیا ہوتا ہے؟ کل واحد. اور کبھی ضمیر ساتھ محذوف ہوگی، کلہم، کلہم یا کلہا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ضمیر محذوف ہوگی وہاں مضاف الیہ یا واحدین کا لفظ مضاف. اسی طرح عبارتوں میں بعض جگہ آپ کو بعضن یا بعضن یا بعضن کا لفظ آئے گا. بھائی بعضو بھی تو مضاف الیہ کے طور مضاف الیہ کو چاہتا ہے. کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ اضافت کے ساتھ. لیکن یہاں کئی جگہ دیکھیں گے تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، بعضن، بعضن، بعضن. آپ فوراً سمجھ جائیں یہ تنوین کس چیز کی ہے؟ تنوین عوض ہے. یہاں اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، مثلا بعضہم یا بعضہا وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح ایون کے ساتھ بھی ایسا آپ دیکھیں گے، ایون یا این یا این استعمال ہوگا. آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ تنوین کس چیز کی ہے؟ عوض کی ہے. اصل میں کیا تھا؟ ایہم یا ایہم وغیرہ. بھائی جی. اور اسی طرح بعض ظروف کے ساتھ بھی یہ تنوین عوض آتی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا از کس میں سے ہے؟ ظروف میں سے. اور آپ نے کیا پڑھا؟ حین اذن. یہ ذات پر تنوین آئی یا نہیں آئی؟ تو یوم اذن. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو تنوین عوض کتنی چیزوں میں آیا کرتی ہے؟ 4. اول کیا؟ کلن، ثانی، بعضن، ثالث، ایون، رابع، بعض ظروف. بھائی والمقابلتی. اور تنوین مقابلہ جو ہے یاد رکھنا یہ آتی ہے جمع مؤنث سالم میں، مسلماتن، مسلماتن. یہ مسلمات سے جو آپ تنوین پڑھ رہے ہیں یہ کون سی تنوین ہے؟ یہ تنوین مقابلہ ہے. یہ کیا ہے؟ تنوین. یہ صرف جمع مؤنث سالم والی تنوین کو تنوین مقابلہ کہتے ہیں. بھائی کیوں؟ صرف اسی کی کیوں؟ دراصل نحوی محتاج ہوئے یہ علیحدہ قسم بنانے کی طرف، کیونکہ انہوں نے غور کیا تو مسلمات ان کی تنوین جو تھی نہ وہ تمکن والی بنتی تھی، نہ وہ تنکیر والی بنتی تھی، نہ وہ تنوین عوض تھی، نہ وہ ترنم والی تھی. تو پھر مجبور ہو گئے اور ایک علیحدہ قسم بنا ڈالی جس کا نام کیا رکھ دیا؟ تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھو جب مسلمات یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جمع مذکر سالم. تو ایک ہے مسلمون، ایک ہے مسلمات. مسلمون کے اندر یہ جو واو ہے یاد رکھو یہ جمع کی بھی علامت ہے اور تذکیر کی بھی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ جمع کی بھی علامت ہے اور تذکیر کی بھی علامت ہے. اور مسلمات ان کے اندر یاد رکھو یہ جو الف ہے یہ جمع کی علامت ہے اور یہ جو تا ہے یہ تانیث کی علامت ہے. یہ تا کس چیز کی علامت اور یہ الف کس چیز کی علامت؟ جمع کی علامت. تو مسلمون کے اندر یہ وہ دونوں کام کر رہا ہے، تذکیر کا کام بھی کر رہا ہے اور جمع والا بھی. اور مسلمات کے اندر الف کس چیز کا کام کر رہا ہے؟ جمع والا. اور تا کس چیز کا کام کر رہی ہے؟ تانیث کی. لیکن مسلمون کے اندر ایک نون بھی تو آ رہا ہے، وہ نون زائد ہے. اس کے مقابلے میں ادھر کچھ نہیں آیا بھائی. تو اس کے مقابلے میں بھی کچھ یہاں آنا چاہیے تھا. تو اس کے عوض میں پھر کیا لے آئے؟ تنوین لے آئے. کیا لے آئے؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
تو وہاں وہ نون زائد بن رہا تھا، ادھر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے عوض میں یہاں تنوین لے آئے بھائی. تو مسلمون میں نون اور مسلمات ان میں بھی نون ساکن یعنی تنوین ہم لے آئے بھائی، تنوین لے آئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اچھا اس کو الگ قسم کیوں بنایا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نہ تنوین تمکن بن سکتی ہے، نہ تنکیر، نہ عوض، نہ ترنم. بھائی تنوین تمکن کیوں نہیں بنتی؟ کہتے ہیں دیکھو اگر تنوین تمکن تو وہ ہے کہ جو کیا بتلائے کہ اسم مقتضی اسمیت میں بڑا پختہ ہے، یعنی فعل کے ساتھ اس کی مشابہت کسی بھی لحاظ سے، یعنی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منصرف ہے. تو مسلمات اگر کسی کا نام رکھ دو، کیا کر دو؟ مسلمات کسی کا نام رکھ دو، اب بھی اس پر تنوین پڑھیں گے آپ. جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بھی، تنوین اب بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اب تو یہ غیر منصرف ہو چکا. بھائی کیا ہونا چاہیے اسے؟ غیر منصرف ہونا چاہیے اسے، غیر منصرف. صورت سمجھ میں کیسے؟ بھائی ایک تانیث، تائے تانیث ہے یعنی اس کے اندر، اور عالمیت بھی آ گئی یعنی کسی کا آپ نے نام رکھ دیا، تو دو اسباب منع صرف آ گئے. اس پر کیا آنی چاہیے؟ تنوین نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں جانی مسلمات. معلوم ہوا یہ تنوین تمکن والی نہیں ہے. اگر تمکن والی تنوین ہوتی تو یہ تو غیر، اس سے تو یہ تنوین کیا ہونی چاہیے تھی؟ عالمیت کی صورت میں گرنی چاہیے تھی. جیسے عرفات ہے، عرفات بھی اسی کے مثل ہے بھائی، اس میں بھی الف تا اسی کی طرح آیا ہے، اور وہ خاص مکہ کے پاس ایک مقام جہاں پر حج کیا جاتا ہے بھائی، اور اس پر بھی تنوین پڑھتے ہیں. حالانکہ جگہ کا نام ہے، علم ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف ہونا چاہیے. تو یہ غیر منصرف ہے لیکن پھر بھی اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ تنوین پڑھتے ہیں. معلوم ہوا یہ تنوین تمکن نہیں، ورنہ تو غیر منصرف پر تنوین تمکن نہیں آتی. معلوم ہوا یہ کون سی تنوین ہے؟ تنوین مقابلہ ہے. اچھا بھائی تنوین تمکن نہیں بنا سکتے تھے اس کو، تو چلو تنوین تنکیر بنا دیتے. کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی تو بتایا ہے اگر مسلمات فی الحال نکرہ ہے لیکن کسی کا نام رکھ دو مسلمات، پھر بھی اس پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر یہ تنکیر والی ہوتی، اب تو یہ معرفہ بن چکا ہے، کسی کا نام رکھ دیا، اب اس کو نہیں آنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی آ رہی ہے. معلوم ہو یہ تنکیر والی بھی تنوین عوض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، اور اس کا تو کوئی مضاف الیہ ایسا محسوب نہیں. نیز وہ صرف میں نے بتایا 4 جگہ میں آتی ہے، کلو، بعضو، ایو اور بعض ظروف، اور یہ نہ کل ہے، نہ بعض ہے، نہ ایو ہے، اور نہ ظروف میں سے ہے. لہذا معلوم تنوین عوض بھی نہیں، تنوین ترنم بھی نہیں. تنوین ترنم یاد رکھو اشعار کے آخر میں لاتے ہیں آواز کو حسین بنانے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ آواز کو حسین بنانے کے لیے لے کر آتے ہیں، کیونکہ آخر میں جب نون ساکن آ گیا، اس نون کی وجہ سے وہ شعر کو گانے والا، پڑھنے والا کیا کرے گا؟ آواز کو ناک میں لے جائے گا. آواز کو ناک میں لے جا کر کیا کیا جاتا ہے؟ حسین بنایا جاتا ہے آواز کو. صورت سمجھ میں آئے؟ تو اسے تنوین ترنم کہتے ہیں. یہ اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، فعل کے ساتھ بھی، حرف کے ساتھ. یہ صرف آواز کو حسین بنانے کے لیے آتی ہے. تو یہ وہ بھی نہیں ہے، یہاں تو ایسا کوئی مقام، وہ تو شعر کے اندر لے کر آتے ہیں وزن وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے. صورت سمجھ میں آئے گا؟ تو معلوم ہوا پھر اب الگ قسم ہی بنانی پڑے گی، اور اس کا کیا نام انہوں نے پھر رکھا؟ تنوین مقابلہ. والترنمی، اور 5ویں قسم تنوین ترنم ہے. وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ مَوْصُوفًا بِإِبْنٍ مُضَافًا إِلَى عَلَمٍ آخَرَ. اچھا یاد رکھو یہاں سے قیمتی ضابطہ بتلا رہے ہیں صاحب قافیہ کہ ابن کا لفظ کبھی 2 علمین کے بیچ آتا ہے. زید بن بکر اکثر کلام عرب میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ بیٹے کا ذکر ہو تو ساتھ ہی کس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں؟ باپ کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور کثرت چاہتی ہے تخفیف کو. کثرت کس چیز کو چاہتی ہے؟ تخفیف کو. لہذا یہاں پر پہلے علم سے، جو ابن سے پہلے علم آیا، اس سے تنوین کو گرا دیتے ہیں.
کیا کرتے ہیں؟ تخفیف کے طور پر گرا دیتے ہیں. یاد رکھو یہ جو ابن کا لفظ آتا ہے یہ ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے اور ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کی طرف. تو مثلا میں کہتا ہوں زید مرفوع ہے تو ابن کا لفظ بھی کیا ہوگا؟ یہ صفت ہے، یہ بھی مرفوع ہوگی. زید ابن اور آگے بکرین وہ کیا ہوگا؟ مجرور مضاف الیہ ہے. تو ابن کا لفظ ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے اور ما بعد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے ابن. تو یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہے تو جب بھی ابن کا لفظ دو علمین کے بیچ میں آئے، کس کے بیچ میں آئے؟ معلوم ہوا ما قبل میں اگر لفظ رجل ہے رجل ابن زید، پھر ایسا نہیں رجل تو رجل ابن پڑھیں گے وہاں. اور اسی طرح زید ابن عالم، یہاں پر بھی دیکھو بعد میں عالم نہیں، پھر یہ ضابطہ نہیں ہے. ہاں دونوں طرف عالم ہو تو پھر کیا کر دو؟ جو پہلا عالم ہے ابن سے پہلے اس سے کیا کر دو؟ تنوین کو گرا دو. تو ضابطے کے مطابق تو یوں پڑھنا چاہیے تھا زیدن، آگے کیا آیا تھا؟ ابنو. ابنو کا حمزہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ وصلی ہے، گر جائے گا. تو ابن کی با بھی ساکن رہ گئی اور زیدن کے آخر میں نون تنوین وہ بھی ساکن ہے. تو دو ساکن جمع ہو گئے اور دو ساکن جمع ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ساکن اذا حرک بالکسر، اجتماع ساکنین آیا تو ایک کو کسرہ دے دیا. تو کیا پڑھنا چاہیے؟ زیدن. کیا پڑھنا چاہیے؟ زیدن پڑھنا چاہیے. لیکن یہاں کسرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کی گئی اور نون زیدن کے نون تنوین کو کیا کر دیا گیا؟ جی اس تنوین کو زید سے گرا دیا گیا. بھائی تنوین کو جب گرا دیا گیا تو اب کیا پڑھتے ہیں؟ زید ابن. صورت سمجھ میں آ گئے؟ یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا. کئی جگہ اشتباہ پڑتا ہے کہ بھائی یوں پڑھنا چاہیے لیکن تخفیف کرتے ہوئے اس کو گرائیں گے بھائی ضرور. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح. اور یاد رکھو اسی طرح ابن کا جو حمزہ وصلی ہے درج عبارت میں گر جاتا ہے. آپ نے پڑھا جو بھی حمزہ وصلی اور درمیان عبارت میں کیا ہے؟ تو زید ابن بکرین یوں پڑھیں گے. لیکن یہ حمزہ وصلی جو گرا ہے یہ تلفظ سے گرتا ہے، رسم الخط سے نہیں گرتا. کتابت میں آپ کو لکھنا پڑے گا، ہاں پڑھنا نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ زید ابن بکرین تو پڑھ رہے ہیں لیکن حمزہ وصل کو عبارت سے نہیں گرنا چاہیے کیونکہ عبارت سے وہ نہیں گرتا، صرف کس سے گرتا ہے؟ تلفظ سے. لیکن یہاں پر کثرت استعمال کی وجہ سے ابن کے حمزہ کو کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں. کتابتاً بھی وہ حمزہ نہیں لکھتے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو زید ابن یہاں پر ابن کا حمزہ لکھیں گے، یہاں زید ابن بکرین کے اندر ابن کا حمزہ بھی نہیں لکھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اسی لیے چونکہ عربی سے آیا اردو کے اندر تو اردو کے اندر بھی جب نقل ہو کر آیا دو علمین کے درمیان ابن کا حمزہ نہیں لکھتے تو پڑھتے بھی نہیں ہے. کہتے ہیں زید بن بکر فلاں بن فلاں. یہ بن لفظ درست نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی کیا ہونا چاہیے؟ زید ابن. وہاں تو بھائی عربی میں ماقبل کو ساتھ ہم ملا دیتے تھے زید ابن، اور یہاں پر تو ملانا نہیں. جب ملانا نہیں تو پھر حمزہ کو اسی طرح پڑھیں. کیا پڑھنا چاہیے؟ زید ابن بکر، زید ابن. تو یہ زید بن بکر یہ بن کوئی لفظ ہے ہی نہیں. بھائی بن نہ عربی کا ہے نہ اردو کا ہے. بھائی کیا لفظ ہونا چاہیے؟ ابن ہونا چاہیے. بھائی اور اسی طرح ابنتن کا لفظ بھی ہے. کس کا لفظ ہے؟ ابنتن کا بھی. تو ابنتن کا لفظ بھی آ جائے دو علمین کے بیچ میں، اسی ابن کی تانیث ہے. بھائی ابنتن کا لفظ جیسے ہند ابنتو عامرین. تو یہاں ہند کے بعد کیا آیا؟ ابنتو، اور اس کے بعد پھر علم آیا. تو دو علمین کے درمیان ابنتو کا لفظ آ جائے تو پہلے علم سے تنوین کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. تو ہند ابنتو عامرین. لیکن الف نہیں گرائیں گے اس کا رسم الخط سے. تلفظ سے ابنتو کا حمزہ وصلی گرا دیں گے لیکن کتابت سے
کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا یہ ابنت لفظ تھا یا بنت لفظ تھا بھائی، لہذا یہاں نہیں گرائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہتے ہیں وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَالَمِ، اور حذف کیا جائے گا تنوین کو عالم سے، اے عالم سے موصوفاً، اس حال میں کہ وہ عالم موصوف ہو بِإِبْنٍ، کس کے ساتھ موصوف ہو؟ میں نے بتایا تھا ابن ماقبل کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت، تو یہ ماقبل موصوف ہوا ابن کے ساتھ، اس حال میں کہ یہ ابن کا لفظ کیا ہو؟ مضافاً الی علم آخر، مضاف ہو کس کی طرف؟ کسی دوسرے علم کی طرف۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، مضاف ہو۔ بھائی یہاں عبارت کیسے پڑھیں گے؟ وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ مَوْصُوفًا بِابْنِ، نہ پڑھنا، حمزہ وصلی نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی بن چکا ہے، کیونکہ ابن کے لفظ سے ابن کے یہاں لفظ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ پورا لفظ مراد ہے، تو یہ حمزہ اب قطعی بن چکا ہے، بِابْنِ پڑھنا۔ ہاں بیچ میں تو یہاں معنی بھی نہیں کریں گے آپ، لفظ مراد ہے، دیکھو جبکہ علم موصوف ہو ابن کے لفظ کے ساتھ، حالانکہ ابن کا معنی تو کیا ہے؟ بیٹا، بیٹے کا میں نے کوئی ترجمہ کیا، معلوم ہوا یہاں لفظ مراد ہے، جب لفظ مراد ہے تو یہ حمزہ قطعی بن گیا، اور اب اس کو گرائیں گے نہیں، بِابْنِ پڑھیں گے اس کو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔